بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، خود بہت سے مسلمان اس واقعے کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے اس قصے کو سنانا ضروری ہے تاکہ ان کو اس کا علم ہو سکے، اور اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت معلوم ہو، نیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شرپسند عناصر جن کو مدارس اسلامیہ ایک نظر نہیں بھاتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ اس آزاد ملک کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد دارالعلوم دیوبند آ کر اس عظیم علمی گہوارے کی عظمت کا اعتراف کر چکے ہیں۔ قصہ اب سے تقریباً 64 سال پہلے یعنی 13 جولائی 1957 کا ہے۔ اس وقت عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ چونکہ آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا ایک اہم کردار رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کو شہرت حاصل رہی ہے، اس لیے صدر جمہوریہ اس عظیم ادارے کے دیدار کے مشتاق تھے۔ چنانچہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دارالعلوم دیوبند آنے کی دعوت دی۔ صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد 12 اور 13 جولائی کی شب بذریعہ ٹرین دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے، جس کو ریلوے نے آراستہ کر رکھا تھا۔ رات میں انہوں نے وہیں قیام کیا۔ صبح میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری رحمہ اللہ اور دیگر حضرات صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب کے استقبال کے لیے دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ ہند اور ان صاحب حضرات کا قافلہ دارالعلوم دیوبند کے لیے روانہ ہوا۔ اسٹیشن سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک سڑک کے ہر موڑ اور ہر موقع پر خوشنما گیٹ میونسپلٹی کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ پورا راستہ رنگ برنگ کی جھنڈیوں سے آراستہ تھا۔ اسٹیشن کے قریب سب سے پہلے دروازے پر لکھا تھا دید و دل فرش راہ۔ دیوبند اور آس پاس سے آئے ہوئے لوگ سڑک کے کناروں پر صدر کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مکانوں اور دکانوں کی چھتیں صدر کا جلوس دیکھنے والوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دیوبند کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی استقبال دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ دارالعلوم سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے تک طلبہ دارالعلوم کی لائنیں حضرت مولانا سید فخر الحسن رحمہ اللہ اور حضرت مولانا معراج الحق رحمہ اللہ کی سرکردگی میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ہندوستان اور باہر کے ملکوں کے طلباء کے الگ الگ گروپ بنا دیے گئے تھے۔ ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے کے طلباء شامل تھے، جو اپنے ہاتھوں میں مختلف بینر لیے ہوئے تھے جن پر مختلف نعرے لکھے ہوئے تھے۔ بیرونی ممالک کے طلباء میں پاکستان، ملیشیا، برما، تبت، جنوبی افریقہ اور افغانستان وغیرہ کے طلباء اپنے مخصوص تعارفی نشانوں کے ساتھ صدر مملکت کے استقبال کے لیے سب بنائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ جب طلباء کی ان دلکش قطاروں کے درمیان سے صدر محترم کی کار گزرنی شروع ہوئی تو دیوبند کی فضا اللہ اکبر، دارالعلوم زندہ باد، صدر جمہوریہ زندہ باد اور جمہوریہ ہندوستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دارالعلوم دیوبند آنے کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی عظیم الشان لائبریری دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں رکھی ہوئی پرانی کتابیں اور پرانے مخطوطات دیکھ کر ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے۔ وہ قدر شناسی، شوق اور دلچسپی کے ساتھ ان کتابوں کو دیکھتے رہے۔ مخطوطات میں بعض نسخے 800 سال پرانے تھے۔ مخطوطات کی حفاظت کے لیے صدر محترم نے بہت سے مفید مشوروں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ جلسہ گاہ تشریف لے گئے۔ صدر محترم نے جو ہی اسٹیج پر قدم رکھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے ان کو سنہرا ہار پہنایا۔ صدر محترم کے بیٹھنے سے پہلے ہندوستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دارالعلوم کی توجہ دلانے سے اس کی مذہبی روایات کا احترام کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کی جانب سے قومی ترانے کے ساتھ بینڈ بجانے کی ممانعت کر دی گئی۔ نیز ترانے کے صرف ابتدائی 3 شعر کہے گئے۔ سب سے پہلی افتتاحی تقریر حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری رحمہ اللہ نے کی، جس میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں صدر جمہوریہ کا استقبال کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور ہندوستان کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند کا رول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کی وہ عظیم الشان تاریخ ہے جسے آج دنیا سنہرے لفظوں میں لکھنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سپاس نامہ پیش فرمایا، جس میں تفصیل سے بتایا کہ دیوبند کی تاریخ کیا ہے اور اس چھوٹے سے قصبے میں بننے والے اس عظیم ادارے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کیا ہے،
اور کس طرح یہاں کے بانیان نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اہم رول ادا کیا، نیز دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد اور خدمات کو بیان کیا۔ اردو زبان کی جس طرح دارالعلوم دیوبند نے خدمت کی ہے، اس کا ایک قصہ بھی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ جب ہمارے ملک کے سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو روس کا دورہ کرتے ہوئے تاشقند پہنچے تو وہاں ان کو سپاس نامہ اردو میں پیش کیا گیا۔ یہ سپاس نامہ پیش کرنے والے کوئی اور نہیں، دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل تھے۔ چینی حجاج کا وفد ہندوستان آیا تو اس کا تعارف کرانے والے دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک چینی طالب علم تھے۔ ایک اصول حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ تعلیم کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اصول جس کی بنا پر دارالعلوم ایک آزاد تعلیمی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ یہ دارالعلوم اس وقت بھی آزاد تھا جب ملک غلام تھا۔ ملک کی آزادی کے لیے اس دارالعلوم کی تاریخی خدمات اسی عظیم اصول کا نتیجہ ہیں جس پر دنیا کے تعلیمی ماہرین آج پہنچ رہے ہیں۔ علم خود ایک مقصد ہے، اس کو اگر واسطہ بنایا جا سکتا ہے تو صرف تکمیل روح اور تعمیر انسانیت کا، کسی مادی مقصد کے لیے اس کو واسطہ بنانا علم کی توہین ہے۔ یہ دارالعلوم کا وہ مقدس اصول ہے جس کی بنا پر دارالعلوم نے کبھی پسند نہیں کیا کہ اس کی سند سرکاری ملازمتوں کا ذریعہ بنائے جائے۔ بعد حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب والا، دارالعلوم کے یہی مقاصد ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام مادی ذرائع اور وسائل کے فقدان کے باوجود ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے قدم بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ صرف ایک استاد اور ایک شاگرد سے وجود پذیر ہونے والا مکتب آج یہ عظیم الشان جامعہ ہے جس میں ہندوستان، پاکستان کے علاوہ ایران، افغانستان، تبت، چینی، ترکستان، روس، برما، انڈونیشیا، سیلون اور افریقہ وغیرہ کے طلبہ بھی علمی پیاس بجھا رہے ہیں، اور دارالعلوم ان طلبہ کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ایک بین الاقوامی بستی بنا ہوا ہے۔ فللہ الحمد۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپاس نامے کے بعد صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب نے تقریر کی۔ وہ بڑی صاف اور شستہ اردو بول رہے تھے۔ میں اس تقریر کو مکمل تو نقل نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کے چند اقتباسات نقل کر رہا ہوں۔ خیال رہے کہ وہ بہت اچھی اردو بولتے تھے اور ان کی فارسی بھی بہت اچھی تھی، اس لیے کہ ان کی جو تعلیم ہوئی تھی وہ اسی ماحول کے اندر ہوئی تھی جس ماحول کے اندر آج بھی ہمارے مدارس چل رہے ہیں۔ یعنی ان کو وہی کتابیں پڑھائی گئی تھی جو ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، جیسے گلستان بوستان وغیرہ، یہ ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب کی پڑھی ہوئی تھی۔ یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی سوانح کے اندر لکھی ہیں۔ تو خیر، انہوں نے جو تقریر کا آغاز کیا وہ اس طرح سے تھا: حضرت شیخ محتمم صاحب دارالعلوم اور حضرات، جس انداز میں میرا یہاں خیر مقدم کیا گیا ہے اور جو الفاظ میری نسبت کہے گئے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کن لفظوں میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ مجھے عرصے سے دارالعلوم میں حاضر ہونے کا اشتیاق تھا، لیکن آج تک اتفاق نہ ہو سکا۔ پچھلے دنوں جب مجھے دارالعلوم کی جانب سے دعوت دی گئی تو میں نے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا، اس لیے نہیں کہ دارالعلوم میں میرا آنا موجب مسرت ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اس سے ان واقعات کی یاد تازہ ہو جائے گی جو آزادی کی جدوجہد کے 100 سال کے عرصے میں پیش آتے رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ ہندوستان میں انگریزی سلطنت کو کبھی خوشی کے ساتھ برداشت نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بھی ملک میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو بغاوتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے کا بہت بڑا واقعہ 1857 کی جنگ آزادی کا تھا، جس میں اس علاقے کے ساتھ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی حصہ لیا گیا اور آزادی کے لیے لوگوں نے سخت جدوجہد کی۔ تمام علماء اکرام جنہوں نے اس دارالعلوم کو قائم کیا جنگ آزادی میں شریک تھے، چنانچہ دارالعلوم کے قیام سے پہلے اور اس کے بعد بھی انہوں نے جنگ آزادی کو جاری رکھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ آزادی کا بھی اہتمام کیا۔ جیسا کہ آپ نے سپاس نامے میں فرمایا، اس مدرسے کا آغاز بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا۔ اس کی سالانہ آمدنی صرف 400 روپے تھی، لیکن آج یہ نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کا ایک عظیم الشان ادارہ ہے اور روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور اب اس کا سالانہ خرچ بڑھ کر 5 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور یہاں 1,500 طلبہ تعلیم پاتے ہیں، 200 اساتذہ موجود ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے
اسے ملک کے عوام کس طرح قبول کر رہے ہیں اور کس طرح سے اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور یہ کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اس کو صرف جاری ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے اور زیادہ بڑھتے رہنا چاہیے۔ صدر محترم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ دارالعلوم کے بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ تعلیم کو آزاد رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بہت درست نظریہ تھا۔ آپ نے نہ تو کبھی حکومت سے کوئی امداد مانگی ہے اور نہ آپ کو کوئی امداد ملی ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکوں گا جب میں حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے ساتھ کانگریس کی میٹنگوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور ہم لوگ حضرت مولانا کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ آزادی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہاں کے سبھی رہنے والوں کے درمیان اتفاق ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے پیرو، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف رسم و رواج اور طرز زندگی رکھنے والے آباد ہیں۔ ایک ایسے ملک میں سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خلوص، رواداری اور محبت کا سلوک کریں اور ایک دوسرے کی تکالیف اور مشکلات میں کام آئیں، خود تکلیف اٹھائیں لیکن دوسروں کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ آخر میں صدر محترم نے دارالعلوم کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دارالعلوم نے صرف اس ملک کے رہنے والوں ہی کی خدمت نہیں کی ہے بلکہ آپ نے اپنی خدمات سے اتنی شہرت حاصل کر لی ہے کہ غیر ممالک کے طالب علم بھی آپ کے یہاں آتے ہیں اور یہاں سے تعلیم پا کر اور جو کچھ یہاں انہوں نے سیکھا ہے اپنے ملکوں میں اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہ بات اس ملک کے سبھی باشندوں کے لیے قابل فخر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس خلوص اور نیک نیتی اور جس عزم و ارادے کے ساتھ اس کام کو آج تک کرتے آئے ہیں آئندہ بھی اسے جاری رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دارالعلوم دن بدن اور ترقی کرتا جائے گا اور صرف اسی ملک ہی کے نہیں بلکہ غیر ملکوں کی بھی خدمت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اخیر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے خطاب فرمایا۔ حضرت نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ جناب ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب ملک کے سب سے بڑے عہدے کے حامل ہیں، ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جو قدرت کی فیاضیوں سے، بے شمار خزانوں اور خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، اور قدرت نے ساری خوبیاں اس ملک میں جمع کر دی ہیں، اور اس جامعیت کی وجہ سے یہ ملک گویا پورا جہان ہے۔ شاید اسی لیے اس ملک کے گزشتہ سلاطین نے اپنے لیے عالمگیر، جہانگیر، شاہ جہاں وغیرہ کے القاب تجویز کیے۔ اس جہان نما ملک کا انتہائی عہدہ آج ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ صدر محترم سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا نے فرمایا کہ آپ نے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے ہم غریب بوریا نشینوں کی جانب توجہ فرمائی، ہم اس پر آپ کا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ آپ ملک کے بڑے بڑے اداروں کا معائنہ فرماتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ہمارے اس غریب اور ٹوٹے پھوٹے ادارے پر توجہ فرمائی۔ اگرچہ ہم غربت و قلت میں ہونے کے سبب سے اس کا استحقاق ضرور رکھتے ہیں، مگر دنیاوی حیثیت سے جو چیز کشش کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز ہمارے یہاں نمایاں و نمود کی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ آخر میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری ضرورتوں پر توجہ کرے گی۔ ہم جس طرح سے اب تک خدا کی مخلوق اور ملک اور اس کے باشندوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی صداقت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں گے۔